خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام میں آمین۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم میں سے ہر ایک پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ میں آج کے دن کے لیے خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے یہ موقع دیا تاکہ میں کلام کی خدمت کو سر انجام دوں، اور اس کے ساتھ میں ریما ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے جو ریما کے تمام پروگراموں کو نشر کرتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں تک خدا کا کلام انجیل کی خوشخبری پہنچائی جا سکے۔ میرا نام پاسٹر ناصر برکت، میں کنگ آف کنگز چرچ منسٹریز اٹاری سروبہ فیروزپور روڈ لاہور سے پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کے لیے خداوند کے مقدس کلام میں سے نیا عہد نامہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے پاس خداوند کے کلام میں سے مضمون ہے ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ ہم کس طرح اور کیسے خدا کے حضور میں ابدی زندگی کو حاصل کرتے ہیں؟ پہلی بات وہ یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل دنیا کی بے مثال کتاب ہے اور اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جو خوشخبری کا پیغام مقدس یوحنا نے اس انجیل میں بیان کیا ہے اس کی ہمیں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ یوحنا کی انجیل ابدیت کے بارے میں گہری تعلیم دیتی ہے، اور پوری بائبل میں سب سے زیادہ ہمیشہ کی تعلیم مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کی کتابوں میں علم ہے لیکن اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، ابینڈنٹ لائف، کثرت کی زندگی انجیل مقدس میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کثرت کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ابدی زندگی کو جاننے کے لیے یہ بے حد زیادہ ضروری ہے کہ ہم کلام کو سمجھیں اور آخرت کو سمجھیں۔ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا کلمہ مجسم ہے اس پر ایمان لائیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ بہت سارے مسیحیوں نے اس آیت کو صرف رٹے کے طور پر یاد کیا ہے، جیسے کہ سنڈے اسکول میں بچے انعام حاصل کرنے کے لیے زبانی آیات یاد کرتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کے لیے، اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے باشعور ہونا اور علم ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ کثرت کی زندگی، اور کثرت کا مطلب ہے زیادتی، اوور فلو ہونا، بڑھنا۔ ہمیں نہ صرف اس زندگی میں جو کہ طبعی زندگی ہے خدا پر امید رکھنی ہے، بلکہ آئندہ زندگی کے لیے جو ابدی زندگی ہے امید رکھنی ہے، اور ہر ایک ایماندار کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد ہمیں ابدی زندگی ملے گی۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور یہ تمام مسیحیوں کا نغمہ ہے، اور یہ سب سے بڑی خوشخبری اور دعوت نامہ ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ بے شک یہ بائبل مقدس کی مشہور ترین آیت ہے، کیونکہ یہ انجیل کی خوشخبری کو بڑی سادگی اور صفائی سے بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں
وہ ساری تعلیم نہایت مختصر الفاظ میں بیان ہوئی ہے جو خداوند یسوع نئی پیدائش کے سلسلے میں نیکودیمس کو دے رہا تھا۔ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، دنیا میں سارے بنی نوع انسان شامل ہیں۔ خدا انسان کے گناہوں یا دنیا کے بدی سے بھرے ہوئے نظام سے محبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ انسانوں سے محبت رکھتا ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ان میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ جہاں اس بات کا سوال کھڑا ہوتا ہے دنیا سے، تو اس کا مطلب ہے ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر رنگ نسل، پوری دنیا، تمام مذاہب، خدا نے سب سے محبت کا اظہار کیا ہے تاکہ وہ خدا کے بیٹے کے وسیلے سے ابدی زندگی پائیں۔ ایک اور بات، خدا کو گناہ سے نفرت ہے اور گناہ گار سے محبت ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ گناہ گار توبہ کریں اور خدا کے پاس آئیں اور ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ جیسا انجیل مقدس میں ہے، مسیح اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے تاکہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے پاس آئیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس محبت کی وسعت اس حقیقت سے ظاہر اور ثابت ہوتی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ اس کے لامحدود پیار کا اظہار ہے کہ وہ باغی گناہ گاروں کے بدلے میں اپنا بے مثال بیٹا دینے کو راضی ہو گیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک انسان کو نجات مل گئی ہے۔ ضرور ہے کہ انسان پہلے اس کام کو قبول کرے جو مسیح نے اس کی خاطر کیا ہے، پھر اس کو ابدی زندگی دیتا ہے۔ اسی لیے ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ یہ شرط ہے، ایمان لے کر آئیں، قبول کریں، اقرار کریں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں تاکہ مسیح میں کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ کسی کو بھی ہلاک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک راستہ مہیا کر دیا گیا ہے جس پر چل کر سب لوگ نجات پا سکتے ہیں، مگر ضرور ہے کہ ہر انسان خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو ابدی زندگی کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ زندگی ابھی اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس لیے قبول کرنا ضروری ہے۔ اور میں تمام مسیحیوں کو مخاطب کر کے اور تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے انجیل کی یہ خوشخبری آپ کو ریما ٹی وی کے ذریعے سے پہنچاتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے یسوع مسیح کو قبول کریں تاکہ ہم مسیح میں ابدی آرام پائیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ یہ آیت خدا کا دل اور اس کا مقصد بیان کرتی ہے، یعنی وہ عظیم سچائی جس نے انسانیت کے لیے اس کے نجات کے منصوبے کو تحریک دی۔ خدا کا مقصد کیا ہے؟ خدا کے دل کی خواہش کیا ہے؟ خدا کا عظیم منصوبہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت، انسانوں سے پیار، بنی نوع انسان کی بحالی، اور اس کے لیے پہلا قدم خدا نے خود اٹھایا کہ اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بخش دیا۔ یہاں پر 5 باتیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ نمبر 1، خدا کی محبت اتنی گہری اور وسیع ہے کہ وہ سب لوگوں کو گھیر لے، یعنی دنیا کو۔ خدا کی محبت اس قدر گہری ہے کہ ساری دنیا کے لوگ خدا کے حضور میں آئیں اور وہ اس میں اطمینان اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ اور یعنی دنیا کو، پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی
चौथी आयत में यूं लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। खुदा ये चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं, सारी दुनिया निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। हमें दुरुस्त राह को इख्तियार करने की ज़रूरत है, सदाकत को जानने की ज़रूरत है, और यीशु मसीह ज़िंदा है। हमें ज़िंदगी के लिए मसीह की पैरवी करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, खुदा ने अपना बेटा तमाम इंसानों के गुनाह की कीमत चुकाने के लिए एक कुर्बानी के तौर पर बख्श दिया। खुदा ने अपने बेटे को तमाम इंसानों के गुनाहों की कुर्बानी देने के लिए बख्श दिया, जिसने अपना आप भी रजामंदी से दिया। ये अमल एक मुकम्मल और गैर मुस्तहिक मोहब्बत थी। खुदा को हमारे लिए ये कुर्बानी देनी लाजिम ना थी, किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला था। इसको समझने के लिए ये है कि गुनाह मेरा था और सज़ा मसीह को दी गई। कसूर, गुनाह, खता बनी नो इंसान के थे, जो सब मसीह खुदाउन पर लादे गए और उसने बनी नो इंसान के लिए अपनी जान का फिदिया दिया। हम जिसके मुस्तहिक थे वो सज़ा थी और हमें सज़ा नहीं मिली, और हम जिसके मुस्तहिक नहीं थे हमें वो मिली। हमें खुदा की मोहब्बत मिली, हमें खुदा का फजल मिला, हमें खुदा का इकलौता बेटा मिला, हम पर रहम किया गया और खुदा ने हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया। एक काम जो हम सब ने करना है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। यूहन्ना की इंजील और इसका 10वां बाब और इसकी 17वीं और 18वीं आयत में, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को रजामंदी के साथ पेश किया ताकि वो बनी नो इंसान का कफारा दे। और फिर रोमियो के नाम ख़त और इसका 8वां बाब और इसकी 32वीं आयत में यूं मरकूम है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, और उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा ने अपने बेटे को दिया ताकि हम उसके वसीले से ज़िंदगी पाएँ। और इसी तरह पहला यूहन्ना का पहला आम ख़त और इसका बाब नंबर 4 और इसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। और हमारे पास सुनहरी आयत ये है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने पहल की है, खुदा ने अपना बेटा बख्शा है। प्यारे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। और नंबर 3 है, ईमान लाएं, कबूल करें। इसके लिए यूनानी लफ्ज़ पिस्तियो, PISTEUO, पिस्तियो में
تین بنیادی عناصر شامل ہیں ایمان لانے کے تعلق سے، اور پہلی بات یہ ہے اس بات پر ایمان اور اعتماد کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور صرف وہی روحانی طور پر کھوئے ہوئوں کے لیے واحد نجات دہندہ ہے۔ یہاں پر میں اس بات کو ضرور کروں گا، بہت سارے مسیحی یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ پالنے والا باپ ہے، اور انجیل یہ بیان کرتی ہے ہم نے بدل و جان ایمان لانا ہے کہ حقیقی طور پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، کلمہ مجسم ہے۔ تو یسوع مسیح حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے۔ ایمان یہ لانا ہے کہ اس بات پر ایمان اور اعتماد کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور صرف وہی روحانی طور پر کھوئے ہوئوں کے لیے واحد نجات دہندہ ہے۔ ایک اور بات سنیں، جو زمینی ہے وہ زمین سے ہے، اور جو آسمان سے آیا ہے وہ آسمان پر گیا ہے، اور جتنے بھی زمین سے تھے وہ زمین میں گئے ہیں، وہ قبروں میں گئے ہیں، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا کلمہ مجسم وہ آسمان سے آیا اور آسمان پر خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ دوسری بات جو ایمان لانے کے تعلق سے، اور یونانی لفظ پستیو اپنا آپ سپرد کر دینے کا عمل جو کسی شخص کی زندگی کی بھاگ ڈور میں مسیح کے حوالے کر دیتا ہے، اور سپردگی کا ایسا رویہ جو مسیح کی فرما برداری کرتا ہے۔ اب ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی بھاگ ڈور خدا کے ہاتھ میں دینی ہے تاکہ ہم اس کے فالوور ہوں، اس کی پیروی کریں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، اور جیسا خدا چاہتا ہے ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں تاکہ خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی سے 10 آیات میں خداوند کے پاک کلام میں یہاں پر یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، اور جو ڈالی پھل لاتی ہے وہ اس کو کاٹتا اور چھانٹتا ہے، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ اس کو جلا دیتے ہیں۔ ہمیں مسیح میں پھل لانے کی ضرورت ہے، اور جو ڈالی پھل لائے گی وہی خداوند میں قائم اور اس میں پیوستہ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب خدا کے محبت اور خدا کے بیٹے یسوع کو اپنا آپ سپرد کر دینا اور پھر اس کے ساتھ جڑے رہنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ ہمیں خداوند میں قائم رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 14واں باب 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ سو ہمیں خداوند کے ساتھ منسلک رہنے کی ضرورت ہے، جڑے رہنے کی ضرورت ہے، پھل لانے کی ضرورت ہے، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ اعتماد اور یقین کہ مسیح کسی مرد
یا عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ فردوس میں رکھنے کے لیے اپنی قربت میں لانے کے وسیلے سے اس کی نجات مکمل کرنے کی قابلیت اور منشا دونوں رکھتا ہے۔ یسوع مسیح واحد وہ ہستی ہے جو بنی نوع انسان کو فردوس میں لے جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کے سوا ہم کبھی بھی فردوس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حقیقی بائبلی اعتبار سے ایمان لانا صرف ایک ذہنی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک متحرک اعتماد ہے جو کسی شخص کی زندگی کی باغ ڈور مسیح کے حوالے کر دیتا ہے۔ حقیقی ایمان بھروسے کو بے غرضی کے عمل، فرما برداری اور خدمت کے ذریعے دکھانا جاری رکھتا ہے۔ اور نمبر 4، آیت نمبر 16 میں ہلاک کی اصطلاح کہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ہلاک کی اصطلاح موجود ہے جو فضل کی زبردست نعمت جو خدا دیتا ہے کہ تناظر میں بآسانی نظر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ خدا کو رد کرنے کا المناک نتیجہ ہے۔ ہلاک ہونا جسمانی موت کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ روحانی موت کی خوفناک حقیقت، خدا سے مستقل جدائی اور ابدی سزا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو یہ ہے کہ ہلاک ہونا، اس کا مطلب صرف جسمانی طور پر موت نہیں بلکہ ابدی موت ہے، روحانی موت ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ خداوند پر ایمان لائیں۔ اس پر ایمان نہ رکھنا ہلاکت ہے۔ اس کی قیادت میں اپنی زندگی کو نہ سونپنا خطرناک المیہ ہے۔ اس کی معافی اور ابدی زندگی کی نعمت کو قبول نہ کرنا ہلاکت ہے، اور خدا کے بیٹے پر ایمان نہ لانا یہ موت کی طرف اشارہ ہے۔ سو ہمیں یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ان لوگوں کے لیے خدا کی نعمت ہے جو مسیح کی قربانی اور گناہوں کی معافی قبول کرتے ہیں اور روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اچھے کاموں یا شخصی کوشش سے حاصل کیا جا سکے، بلکہ یہ ایک ایسی بخشش ہے جسے ضرور قبول کرنا چاہیے۔ ہمیشہ کی زندگی ابدیت تک رہنے سے کہیں زیادہ کی بات ہے۔ یہ وجود رکھنے کی وہ خوبی ہے جو اس زندگی ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت خدا کو جاننے کا ایک موقع ہے۔ ابدی زندگی کی تعریف کے لیے یوحنا کی انجیل 17واں باب اور 3 آیت۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہمیشہ کی زندگی پیارے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں اور تمام خدا سے محبت کرنے والے مقدسین ایمانداروں، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ یسوع مسیح کو جانیں۔ یسوع مسیح کو جاننا ضروری ہے۔ خدا کے بارے میں سنا تو سب نے ہے، پر خدا کو جانتے کم ہیں۔ مسیح کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سنا ہے، لیکن مسیح حقیقت میں کلمہ مجسم خدا کا اکلوتا بیٹا جو آسمان سے خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا، ہمیں اس کو جاننا اور قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو ہمیں گناہ کی طاقت اور شیطان کے چنگل سے رہائی دلاتی ہے، اور ہمیں خدا کے ساتھ ابدی تعلق کو فروغ دینے کے لیے زمینی چیزوں سے ہٹ کر
روحانی زندگی بسر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سو میرے اور آپ کے لیے یہ خدا کا کلام ہے کہ ہم کثرت کی زندگی کے لیے خداوند کے پاس آئیں۔ خدا باپ نے جو دنیا سے محبت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا۔ قبول کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔